إن الحمد لله الذي دهن الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته وخلق السماء بقدرته ثم استوى على العرش كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمیں موت عطا فرمائے. پچھلے ہفتے میں ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا پورے پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 1 ماہ اور کچھ دن میں PhD کیا ہے. عالم ہے الحمدللہ. علماء کو یہ بھی چیز حاصل ہے. جو لوگ کہتے ہیں مولوی ہیں وہ ہیں، مولوی بہت قابل ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کراچی کے بزرگ، میں حیران ہو گیا. وہ ختم بخاری شریف کی تقریب میں اپنے طلباء سے اور سامعین سے فرمانے لگے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اس قیامت کے دن اللہ کو یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارا استاد مسلمان تھا. یہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی چیز ہے. یہ نسبت کہیں بد اخلاقی کے ذریعے، حرام کے ذریعے اور اللہ کو ناراض کرنے کے ذریعے اور اللہ کے پیاروں کو ناراض کرنے کے ذریعے کہیں نسبت ہم سے چھن نہ جائے. نسبت تو اللہ نے دے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے سلسلہ وار سیرت النبی کا 7واں جمعہ. ہم پچھلے جمعوں میں جو بات کرتے آ رہے تھے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن ہم سابقون الاولون کی بات کر رہے تھے جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ابتداء ایمان لے کر آئے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان میں خلفائے راشدین میں پہلے 3 صحابہ بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی اکثر صحابہ ان کا ذکر ہو گئے. آج جو ہم بات کریں گے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ابتداء مسلمان ہیں، ان کی بات کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں فقیہ کا درجہ رکھتے تھے، یعنی مفتی کا. صحابہ میں کچھ صحابہ بڑے مفتی تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کے مفتی بتائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں. بہت ساری فضیلتوں میں ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ صحابہ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صاحب فراش ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر کسی کی طرف رجوع کرنا پڑے تو کس کی طرف جائیں، کس کے پاس جائیں؟
آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے درمیان عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس جیسے مفسر اور فقیہ نہیں چھوڑ کے جا رہا؟ یہ وہ صحابی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقاہت میں انگلی اٹھاتا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کیا بھدی کا شوربہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فقاہت کی بات کریں، تمہارے جیسا دو کوڑی کا فقیہ اگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ جس میں ایک مرتبہ پاکستان کی بہت بڑی خاتون ہے، وہ اسپیکر ہیں، بڑی اچھی اردو ان کی بہت اچھی، ڈاکٹر عارفہ ان کا نام ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے بات ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے فلسفے کو پڑھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ میں نے کہا کہ اقبال کے فلسفے کو پڑھنے کے لیے تو دماغ چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، ان کی باتوں کے لیے وہ دماغ چاہیے جو دماغ کنیکٹڈ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ تھے، اور ان کی فقاہت میں، ان کی افتاء میں مفتی حضرات ان کے اقوال کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے، اور مفسر بھی تھے۔ اور کئی بعد میں تابعین نے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے اعتبار سے تفسیر ابن مسعود کے نام سے بہت سی جو ہے وہ تحریریں لکھی۔ یہ ان صحابہ میں بھی سے تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ خذوا القرآن من 4، کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب السواک والنعل بھی کہا جاتا تھا، یعنی مسواک اور جوتے والے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایسا بندہ جو نبی عالم علیہ السلام کا خادم خاص ہو، اس کے اوپر انگلی اٹھانا کسی بیوقوف کی حرکت تو ہے، کسی عقل مند کی نہیں ہے۔ تو اب نہیں کو یہ بھی ایک بڑی زبردست فضیلت حاصل ہے۔ یہ اپنے ایمان کا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے باہر بکریاں چرا رہا تھا، اور ایک مکہ کے بڑے سردار تھے، یہ ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے باہر جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے ہوئے میرے پاس حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ بھی کسی بکری کا دودھ پلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، مالک کی ہیں، تو میں اس کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلا سکتا۔ سبحان اللہ، کیسی ایمانداری ہے۔ میں نے فرمایا میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب نظر تھے، اور نبی عالم سے بڑا صاحب نظر کون ہوتا؟ آپ نے کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری ہے جو حاملہ نہ ہو، یعنی ایسی بکری جو حاملہ نہ ہو، جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہے۔ فرمایا وہ بکری لے کر آؤ۔ وہ بکری لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، دودھ سے علیہ السلام نے دودھ دھویا، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بھی پیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد وہ بہت متاثر ہوئے، تو فرمایا کہ آپ سچے نبی ہیں، مجھے پتا چلا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے اور شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود عقبہ بن معید ایک مکہ کا سردار تھا، یہ اس کے غلام تھے۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت سی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور بڑا کچھ انہوں نے کیا۔ خیر جب نبی پاک علیہ السلام نے دودھ مبارک نوش فرما لیا اور ان کو بھی کروایا، اس کے بعد آپ علیہ السلام اس بکری کو اپنے قریب کیا، اور بکری کو قریب کر کے آپ نے اس کو فرمایا اقلس، سکڑ جا، تو وہ بکری اپنی حالت میں واپس چلی، یعنی اسی چھوٹی حالت میں واپس چلی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، تو جیسے ہی ایمان لے کر آئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی تعلیم دیں، مجھے کوئی تعلیم دیں۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام صاحب نظر تھے، آپ نے فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تیری عمر میں برکت نصیب فرمائے، تو پڑھا لکھا آدمی۔
تو سیکھا ہوا غلام ہے. معلم کہتے ہیں جو پڑھا ہوا ہو، جو سیکھا ہوا ہو. آپ نے فرمایا کہ تو پڑھا ہوا ہے. تو یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بعد جو شخص ایمان لے کر آئے وہ حضرت عمران ہیں، عمران بن حسین. ایک ہوتا ہے حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین، اور ایک ہے حسین ہا صاد یا نون. یہ اس کا مخرج ہے صاد کے ساتھ. تو یہ ایمان لے کر آئے. پھر ان کے والد حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایمان لے کر آئے. حضرت جو حسین تھے رضی اللہ عنہ یہ بنو خزاع کے رئیس تھے اور مکہ کے بھی بڑے رئیس تھے. بنو خزاع آپ کو یاد ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا قبیلہ تھا بنو خزاع. یہ اس کے رئیس تھے، سردار تھے. تو ان کے پاس قریش کے کفار آئے اور ان کو آ کے کہا یار تم بہت دانا آدمی ہو، بڑے عقل مند آدمی ہو، ذرا محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہو کہ یار یہ اعمال نہ کریں، چھوڑ دیں یہ چیزیں. ہمارے مکہ میں جو ہے نا وہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے تو بین المذاہب کے اوپر تھوڑا سا آ جائے. یہ بات یہ سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا. خیر آگے چلیے. تو وہ تشریف لائے. یہ جب آئے آپ علیہ السلام دار ارقم میں تھے اور دار ارقم یہ کوہ صفا کے پاس تھا. اس کی بھی چلے مختصر میں اس کی وجہ تسمیہ بیان کر دوں. یہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی. یہ کوہ صفا کے پاس مختصر سی رہائش تھی مکہ کے باہر، جہاں پر صحابہ جو ہے وہ جا کر نبی پاک علیہ السلام سے بیعت کرتے اور وہاں پر ایمان کی تعلیم لیتے تھے. تو یہ بھی وہاں پر رہے. تو جیسے ہی اندر آئے آپ علیہ السلام نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ بناؤ. یہ اکرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر اتارا کرو. اگر میں یہاں پر ضمن ایک اور بات پیش کر دوں، ہمارے معاشرے کی زبونحالی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صاحب حق کو حق نہیں دیتے، ہم صاحب عزت کو عزت نہیں دیتے. ہمارے یہاں عزت کا معیار مٹیریلسٹک ہے، ہم مٹیریلسٹک ہیں. روپیہ عزت کا معیار ہے، گاڑی عزت کا معیار ہے، چاہے وہ سود کی ہو، وہ چوری کی ہو، وہ چرس بیچ کے ہو، یہ ہیروئن بیچ کے ہو. روپیہ بہت ہے، بھلا بندہ بہت ہے. نہیں بھائی یہ کیٹیگری نہیں ہے. کیٹیگری اس کی کوالٹیز ہیں. حضرت حسین میں اس وقت بھی کوالٹیز تھی. ان کا مقابلہ میں مختصر آپ کو سناتا ہوں. خیر یہ چلے گئے. ان کے بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے بھی اپنے ابا کے لیے جگہ بنائی. تو ان کو نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ ہوا. انہوں نے عرض کی نبی پاک سے کہ محمد کیا مسئلہ ہے کہ قریش تم سے ناراض رہتے ہیں، تم ان کے خداؤں کو ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین ذرا مجھے بتاؤ کہ تم کتنوں کی پوجا کرتے ہو، تم کتنوں کو پوجتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 7 کو پوجتا ہوں، 7 کی پوجا کرتا ہوں. 6 زمین پر ہے، 1 آسمان پر ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان تمہیں اٹھانا پڑتا ہے، بڑی تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر تم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ تو آسمان والے کی طرف. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تمہارے مسائل کو حل کرتا ہے، جب عبادت کی باری آتی ہے تو تم اس کے ساتھ لوگ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہو. تو ایسے یہ تعامل تو ٹھیک نہیں ہے. جو کام کرے عبادت صرف اس کی جائے، تو اللہ واحد یکتا کی جو ہے نا وہ پرستش کی جائے، ان کی طرف ان کی عبادت کی جائے. تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی. تو میں نے کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، مجھے کلمات پڑھائیے. تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھا. اور جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو ان کے بیٹے عمران بن حسین جو ان سے پہلے ایمان لے آئے تھے وہ اسی مجلس میں بیٹھے تھے. وہ فوراً اٹھے. انہوں نے پہلے اپنے ابا کے ہاتھ چومے، پھر انہوں نے اپنے ابا کا ماتھا چوما، پھر انہوں نے اپنے ابا کے پاؤں چومے. اس منظر کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. سبحان اللہ. یہاں سے میں پیغام دیتا ہوں ان اپنے نوجوان بھائیوں کو، یہ ان حضرات کو جن کے والدین زندہ ہیں، ان پر کبھی انگلی نہ اٹھاؤ، ان کو کبھی عرف مت کرو، ان کے ساتھ ترش لہجے میں بات مت کرو. میں نے ذاتی طور پر اس کی نحوست کو سہا ہے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں. میرے ابا کا مجھ میں بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور آج میں اس منصب پر محض ان کی دعا اور اللہ کی رحمت سے پہنچا ہوں. ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی عزت کے بغیر اور ماں باپ کی زندگی کے بغیر انسان صرف اور صرف دنیا کے اندر ایک بوجھ اور فتنہ اور غلیظ کیڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت عمران کو اپنے باپ حضرت حسین رضی کے ساتھ اس عمل کو دیکھا، نبی علیہ السلام رو پڑے، اتنا مبارک ہے.
تو یہ ایمان لے کے آئے. تو جب یہ باہر تشریف لائے، ان کے ساتھ جب نبی پاک سے ملاقات کی تو ان کے ساتھ باقاعدہ ایک وفد بھی گیا تھا. تو وہ باہر بیٹھا رہا، یہ صرف اکیلے اندر گئے. تو نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا. یہ بڑے دانا آدمی تھے اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جیسے ہی باہر آئے ابھی اپنے لوگوں کو نہیں ملے تھے. تو ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت حسین کو دیکھا تو ان کے چہرے پر نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے انوارات تھے. ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ حسین مسلمان ہیں. سب کہتے ہیں یہ اتنی سی مجلس میں بیٹھے 5 سے 10 منٹ 15 منٹ تو یہ اتنے منور ہو گئے. اور وہ صحابہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ساری زندگی رہے، جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بنے، جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، جنہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اپنا تزکیہ کروایا، ان صحابہ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ آج کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے ان کو کہے کہ فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، تم نے اپنی شکل دیکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لوگوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ عجیب روشنی ہے، لگتا ہے کہ حسین مسلمان ہو گئے. اور پھر آگے حضرت حسین نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. یہ چیز کفار کے اوپر بڑی کڑی ہوئی. یہ کیا؟ اس کے بعد جو ایک خاندان، ایک گھرانہ ایمان لے کر آیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ایمان لے کر آئے. ان کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے. ان لوگوں کا واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. صہیب رومی اصل میں فارس کے تھے، ایران کی طرف کے تھے، لیکن یہ روم اور فارس یہ اس وقت کی بڑی طاقت ہے کہ حبشہ، روم، فارس، یہ تو روم اور فارس کا جھگڑا ہوا تھا آپس میں. تو ایک لشکر جو ہے حضرت صہیب رومی کو وہاں سے گرفتار کر کے روم لے آیا تھا. یہ بڑے کمانڈر کے بیٹے تھے لیکن غلام بن گئے. پھر یہ مکہ کے بازار میں بکے، پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم بن گئے. تو یہ اور حضرت عمار دونوں دار ارقم کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور مکالمہ ہوا، خیر ہے کیسے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا یار یہ نبی پاک کی زیارت کرنی ہے، سنا ہے بڑی اچھے انسان ہے، دعوت کر رہے ہیں. میں بھی اسی سلسلے میں آؤں گئے، ایمان لے آئے. یہ دونوں غلام تھے، انہوں نے بڑی تکلیفیں کاٹی. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے، سمیہ نے بھی یہ ایمان لائے. اور جب یہ گئے نبی پاک کے پاس جا کے ایسے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو قرآن کی آیات سنائیں. تو یہ اٹھے، ایمان لائے. اپنے گھر میں گئے تو والدہ نے پوچھا حضرت سمیہ نے کہ خیریت تھی، آج بہت دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ ایسے ایسے ایمان لے کر آئے اور یہ سب کچھ کیا. تو فوراً ان کے والد اور والدہ بھی ایمان لے آئے. حضرت سمیہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. ان کے اوپر ظلم کیا ہوتا تھا کہ ان تینوں کو آدھا زمین میں نا ان کو دفنا دیتے تھے کافر. اور پھر ان کے سروں پہ کوڑے مارتے تھے، ڈنڈے مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے. ان کے سر لہو لہان ہو جاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو انہوں نے منظر دیکھا. تو انہوں نے ان تینوں کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا. ان صحابہ کے واقعات پڑھ کے میں قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. یہاں تک کہ تم ہی اپنے پہلے لوگوں کی طرح آزمائے نہیں گئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو جھنجھوڑ
جھنجھوڑا گیا اور ذرہ ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور یہاں تک تکلیفیں پہنچی کہ وقت کا نبی بھی یہ بات بول اٹھا کہ اللہ کی مدد نصرت کا ہے، ہمارا تو اسلام پہ کچھ نہیں لگا بھائی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسے ملک میں بھی پیدا کیا اور ہمیں ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دے دیا، اور شکر گزار بنے اس نیک انسان کے، اس عالم کے، اس مولوی کے، اس قاری اور حافظ کے جس نے ہمارے ماں باپ کے بلانے پر ہماری کان میں اذان کہی، اور شکر گزار ہو اس مسجد کے مولوی اور حافظ اور قاری کا اور عالم اور مفتی کا جس نے آپ کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم اور پہچان کرائی، محمد رسول اللہ کی تعلیم اور پہچان کرائی۔ وگرنہ بھائی جان اگر ہم کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی گھوڑے کے پجاری کے گھر، کسی گائے کے پیشاب پینے والے کے گھر، کسی سورج کے پجاری کے گھر، کسی آگ کے پجاری کے گھر، کسی کلیسا کے گھنٹے بجانے والے کے گھر، تو کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگا، اور ابھی ہمیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی رکھنے پر آ جائے تو اس کو باتیں بھی کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرنا شروع کر دے تو اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے مسائل کو سیکھنے کے لیے حرکت نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے حرکت کرے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں رات پڑھ رہا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں گیا، میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، ان کی شہادت کا میں سچ بتا رہا ہوں، میں متحمل نہیں ہوں کہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کر سکوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثاران ہیں کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایمان کو بولو بھائی کمپرومائز نہیں کیا۔ پچھلے جمعے آپ نے ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا۔ اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کا نور نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اہل ایمان کی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا دے، اللہ ہمیں اہل اللہ کا ساتھی بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں انبیاء صلحاء و صحابہ و اہل اللہ کے صفوں میں کھڑا فرما دے۔ اللہ کرے جب قیامت کے دن یہ اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، اللہ کرے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لگے رہیں، ہم صحابہ کے دامن کے ساتھ لگے رہیں، ہم اہل بیت کے دامن کے ساتھ لگے رہے، ہم علماء حقہ صلحاء اتقیاء زہداء شہداء اور مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کرے، اللہ ہمارے دلوں کو ان ہستیوں کے لیے پاکیزہ بنا دے۔ اتنے انشاءاللہ جمعے میں آخری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی بات ہوگی، جس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان دعوت کا حکم دیا، اس واقعے کو بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا